بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لخمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولا کل محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج گفتگو کا موضوع ہے قربانی کے فضائل اور مسائل۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ عید الاضحیٰ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت جل جلالہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس دن مسلمان عید مناتے ہیں اور اللہ رب العزت جل وعلا کے لیے قربانیاں جو ہیں وہ ذبح کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن مسلمان مہمان بنتے ہیں اور اللہ رب العزت جل جلالہ ان کی میزبانی فرماتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ خصوصی انوار و تجلیات اس دن کو نازل فرماتا ہے، اور اس دن کی ایک خصوصی شان، خصوصی عظمت اور اس کا خصوصی مرتبہ و مقام ہے کہ مخصوص شرائط کے ساتھ جانوروں کو ذبح کر کے سنت ابراہیمی پہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت کو اجاگر فرمایا، اور یہ واجب کے درجہ میں ہے۔ آج اس لحاظ سے کچھ نام نہاد اس طرف ذہن لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اس دن کو اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو اتنے جانور ذبح کرنے کی بجائے ان پیسوں سے کسی غریب کی مدد کی جائے، یا کسی غریب بچی کی شادی کر دی جائے۔ اس طرح کی دیگر مثالیں دے کر قربانی سے معاذ اللہ دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان سیاستہ میں ہے، قرآن مجید برہان رشید میں جو حکم ہے فصل لربک وانحر، اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ جبکہ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک اس سلسلہ میں موجود ہے، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان متعدد دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ حضرت امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی روایت فرماتی ہیں
میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من احراق الدم۔ حضرت امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یوم نحر عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اتنا محبوب نہیں اللہ کے دربار میں جتنا جانوروں کے خون کو بہانا محبوب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ مومن کا مخصوص شرائط کے ساتھ جانوروں کا خون بہانا، ذبح کرنا اتنا پسند ہے۔ ایک طرف ایک جانور کو ذبح کرنا، دوسری طرف اگر ممکن ہو سکے تو ایک پہاڑ سونے کا صدقہ کرنا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کو اس پہاڑ سونے کا جو صدقہ کیا جاتا ہے اگر ممکن ہو سکے تو اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے اللہ کو کہ اس دن جانوروں کا خون بہایا جائے، یعنی ذبح کیا جائے۔ آگے میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا۔ جب ہم قربانی ذبح کرتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ ہم اسے کھاتے نہیں ہیں، استعمال نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ اس کا جو بال ہیں، اس کے جو سینگ ہیں، اس کے جو کھر ہیں، ان کو استعمال میں نہیں لایا جاتا، پھینک دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں باقی جو اس کا حصہ تم استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو، تقسیم کرتے ہو، اس کا مقام تو ورا ہے۔ جو چیزیں تم پھینک دیتے ہو، فرمایا قربانی جو تم نے دی اللہ کے لیے، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا۔ قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت یہ قربانی پہنچے گی۔ یعنی کہ یہ جو قربانی کے بال، اس کے سینگ، اس کے کھر، گویا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی جگہ پہ اس کو ترازو پہ رکھ کے تول دے گا، اور یہ تمہارے نیکیوں والے پلڑے میں رکھے جائیں گے، جس کی وجہ سے نیکیاں زیادہ ہوں گی، اللہ رب العزت جل جلالہ مومن کی بخشش فرما دے گا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَعَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ۔ خصوصی شان ہے اس امت کی۔ پہلی امتوں کو اگر دیکھا جائے، خصوصاً بنی اسرائیل کے جو احکامات ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان کا قربانی کا جو تصور ہے، یا صدقہ کرنے کا، ذبح کرنے کا جانور جو تصور ہے، اگر وہ دیکھیں تو آج ہمارے لیے بڑی آسانی اور بڑی سہولت ہے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ تم نے قربانی یا صدقہ جانور ذبح کرنا ہے، اس کی کھال اتارنی ہے، اس کی بوٹیاں، اس کے ٹکڑے، اس کے پیس بنانے ہیں، اور وہ گوشت تم نے پہاڑ پہ رکھنا ہے۔ پہاڑ پہ آگ آئے گی، آگ جلائے گی، جل جائے گا تو مقبول، نہ جلے گا تو مردود۔ یعنی وہی فیصلہ ہو جاتا تھا، اور فیصلہ جب تم ذبح کرو، پھر اس کی کھال اتارو، پھر اس کے ٹکڑے کرو، پھر جا کے رکھو، پھر پتہ چلے گا۔ لیکن آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس امت کی یہ شان ہے کہ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلوں کے لیے تو حکم تھا کہ ذبح کر کے ٹکڑے بنا کے رکھنا ہے پہاڑ پہ، پھر پتہ چلے گا۔ فرمایا تمہارے لیے حکم یہ ہے وَإِنَّ الدَّمَعَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ۔ فرمایا تم جانور کے گلے پہ جب چھری رکھتے ہو، تیزی سے چھری چلاتے ہو، خون بڑی تیزی سے ٹپک کے زمین پہ آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اتنا تیز خون زمین پہ نہیں آتا جتنی جلدی قربانی تمہاری اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جل جلالہ وہ تمہارا
جانور ذبح کرنا اللہ رب العزت جل جلالہ قبول فرما لیتا ہے۔ آگے میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، کمال کی شان ہے اور کمال کی محبت ہے میرے آقا کی اپنی امت سے۔ ایک ہے ماں بیٹے کو کہے کہ بیٹا خوش ہو جا، ایک ہے بھائی بھائی کو کہے کہ خوش ہو جا، ایک ہے دوست دوست کو کہے یا باپ بیٹے کو کہے کہ خوش ہو جا، ایک ہے لجپال نبی اپنے غلاموں کو فرمائیں کہ خوش ہو جاؤ۔ یہ اتنا انتظام اللہ نے تمہارے لیے فرمایا ہے۔ پہلے تھا کہ گوشت کھانا نہیں ہے، پہاڑ پہ رکھنا ہے، جلے گا مقبول ہوگا، نہ جلے گا تو مردود۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ قربانی ذبح کرو، اس کی کھال اتارو، اس کا گوشت ٹکڑے بنا کے، گوشت بنا کے پیس اس کے کر کے گوشت بھی کھاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ۔ فرمایا گوشت بھی کھاؤ، گناہ بھی معاف کرواؤ۔ تو یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی انعامات عطا فرمائے، اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قربانی کا جو کرنا ہے اس میں جو سستی کرتے ہیں لوگ کہ وسعت ہونے کے باوجود آنکھ بند کر جاتے ہیں اور نہیں کرتے، میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ان کے لیے ہے اور بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ ابن ماجہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنی سخت ناراضگی حضور اس سے فرما رہے ہیں جو وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں ہماری عیدگاہ کے بالکل وہ قریب نہ آئے۔ اسی طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اپنے صحابہ میں جلوہ گر تھے، تو قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس میں کوئی شک نہیں تھا، سوال پوچھا تو ہمارے لیے، ہماری آسانی کے لیے، تو یہاں مطمئن تھے پہلے بھی۔ جب حضور نے فرمایا سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو صحابہ نے دوسرا سوال کیا قالوا فما لنا فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے تو اس میں پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم قربانیاں کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ یقیناً آپ صحابہ کرام دنیا کے لحاظ سے نہیں پوچھ رہے تھے کہ دنیا میں نفع کیا ہوگا، ان کی نظر آخرت پہ تھی، اخروی ثواب اور فائدہ اخروی چاہتے تھے کہ ہمارے لیے کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، حضور نے فرمایا قربانی کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب جو گائے کے جسم پہ بال ہیں، بکری کے جسم پہ بال ہیں، بالوں کی تعداد کا نہیں پتہ، پر جس نے ثواب دینا ہے وہ مالک الملک خالق کائنات جانتا ہے،
قربانی کے جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی قربانی کرنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تیسرا سوال کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالصوف، کچھ جانوروں کے جسموں پہ بال ہوتے ہیں، کچھ جانوروں کے جسموں پہ اون ہوتی ہے، جیسے بھیڑ ہے، اونٹ کے جسم پہ بھی وہ اون ہوتی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ بظاہر باریک ہوتے ہیں، بالوں سے کہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، فرمایا اون کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت جل جلالہ ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے جو فضائل و کمالات اس کے قربانی کے لحاظ سے بیان کیے گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوش دلی سے اور طالب ثواب ہو کر طلب ثواب کے لیے قربانی کرتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ قربانی بندے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گی، جی آڑے آ جائے گی، جہنم میں جانے سے یہ قربانی بچائے گی۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قربانیاں جو تم دنیا میں کرتے ہو، یہ قربانیاں تمہارے لیے سواریاں بنے گی، پل صراط سے جب تم گزرنے لگو گے تو ان سواریوں پہ بٹھا کے تمہیں پل صراط سے پار کر دیا جائے گا۔ تو اس واسطے خوش دلی سے تنگ دلی سے نہیں، خوش دلی سے قربانی ذبح کی جائے، اور طالب ثواب ہو کر، یہ نیت بڑی ضروری ہے۔ قربانی میں جب بندہ شریک ہوتا ہے، بڑی قربانی یعنی گائے، بھینس، اس طرح اونٹ، ان میں جب بندہ شریک ہوتا ہے تو ہر ایک کی نیت قربانی کی ہونا بڑا ضروری ہے، اور طالب ثواب اور خوش دلی سے اس میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ طلب ثواب نہیں، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے حصہ ڈال رہا ہے کہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، جس نے اس نیت سے شمولیت اختیار کی تو یاد رکھنا اس کی قربانی تو ویسے ہی نہیں ہوگی، جو 6-7 شریک ہوں گے اس کے، ان کی قربانی کو بھی خراب کرے گا۔ اس واسطے جتنے بڑی قربانی میں حصہ دار ہوتے ہیں ان سب میں صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، سارے صحیح العقیدہ ہوں، سنی، اور ان میں سب کی نیت قربانی کی ہو۔ اس واسطے ان مسائل کا سیکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ کسی بھی عبادت کو جب بندہ کرتا ہے تو اس کے سارے امور، اس کی ساری جہتیں، ان کا علم سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، فرض عین ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ شعبہ اختیار کرتا ہے، کوئی کام بھی جب کرنے لگتا ہے تو اس حوالے سے شریعت کی جو روح سے دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ شریعت کے لحاظ سے اس میں حکم کیا ہے۔ اسی کو لے لیں قربانی کو، کہ جب قربانی کا موسم ہے تو قربانی کے مسائل سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک رواج چل رہا ہوتا ہے، رسم، ایک ماحول چل رہا ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کے لحاظ سے کہ اس سال قربانی کس نے کرنی ہے، آئندہ سال کس نے کرنی ہے، ہمارے گھر میں پچھلے سال قربانی کس نے کی تھی، رواج چلا ہوتا ہے، اسی رواج پہ چل پڑتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی سرے سے ہوتی نہیں ہے، یعنی رواج ہمارے ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال ابا جی کی قربانی، کئی گھروں میں ایسا ہے کہ ایک سال ابا جی نے قربانی کی، آئندہ سال والدہ کی، اس سے اگلے سال بڑے بھائی کی، یعنی یہ قربانی منتقل ہوتی رہتی ہے، حساب، شرائط ان کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جانور، ایک ہی بکرا
سارے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے اور قربانی کر دی جاتی ہے۔ اس طرح بہت ساری غلط رسم و رواج اور بہت سارے عجیب قسم کے مسائل جن پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، ان کو سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس واسطے کچھ چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جن سے اندازہ لگایا جا سکے اور مسائل کی جو سمجھ ہے وہ آنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں جو شرائط ہیں فقہ کے اندر شریعت مطہرہ نے جن کو بیان کیا ہے، وہ شرائط ذہن میں رکھی جائیں تو مسئلہ بنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ شرائط کیا ہیں؟ اور اس میں ضروری نہیں کہ گھر کا سربراہ ہو، اس میں ہے کہ گھر میں جس پر بھی یہ ساری شرطیں پائی جائیں، جس کے اندر موجود ہوں، جس میں یہ ساری شرطیں پائی جائیں، اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سربراہ ہو، اور اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بڑا بھائی ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی نہ والد صاحب پہ بن رہی ہوتی ہے نہ ہی والدہ کی، بلکہ قربانی بیٹی پہ واجب ہوتی ہے یا چھوٹے بیٹے پہ واجب ہوتی ہے، تو اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جب قربانی کا وقت آئے تو گھر میں ہر فرد اپنے لحاظ سے ان شرائط کو دیکھے، کیا میرے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کیونکہ کافر پہ یہ واجب نہیں ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ عاقل ہونا، پاگل مجنون پہ بھی واجب نہیں ہے۔ بالغ ہونا، اب اس میں اختلاف ہے کہ بالغ پہ قربانی ہے یا نہیں، نابالغ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں، لیکن فتویٰ اسی پہ دیا گیا کہ نابالغ پہ قربانی نہیں ہے۔ بالغ ہونا، آگے ہے مقیم ہونا، مسافر جو شرعی مسافر ہوتا ہے، کم از کم 92 کلومیٹر گھر سے دور نکلا ہو بندہ اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو تو وہ مسافر ہوتا ہے، شرعی مسافر، اس پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ آگے ہے کہ صاحب نصاب ہونا، 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، جس کے پاس یہ یا اس کے مقدار رقم ہو، حاجت اصلیہ سے زائد رقم موجود ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں جو زکوٰۃ اور اس لحاظ سے مختلف ہیں۔ زکوٰۃ پر سال دیکھا جاتا ہے، سال گزرنے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور قربانی کے لیے ہے کہ عید کے دن ہی اگر اتنی رقم آ گئی، مالدار ہو گیا، تو قربانی واجب ہو گئی۔ قربانی کے دن اگر یہ ساری شرطیں پائی جائیں تو اس دن ہی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ حاجت اصلیہ سے زائد، حاجت اصلیہ جو ضروریات زندگی کا سامان ہے، مثلا گھر ہے، سواری ہے، اب اس سے جو زائد، یعنی ایک گھر تو جس میں رہ رہا ہے اور ایک گھر ہے وہ کرائے پہ ہے، وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ جو دکانیں کرائے پہ ہوتی ہیں، اس طرح جو چیزیں حاجت اصلیہ ضروریات زندگی سے زائد ہوتی ہیں ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ موبائل اگر 2 ہیں، ایک تو حاجت اصلیہ ہے، ضرورت ہے، اور دوسرا جو ہے یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزوں کو ہر شخص، گھر کا ہر فرد اس کو کاؤنٹ کرے، اور جو اس مالیت تک پہنچے، اس نصاب تک پہنچے، اس پہ قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے۔ تو اس واسطے یہ قربانی، یہ واجب، یہ ساقط نہیں ہوتا۔ وقت گزر گیا تو یہ ساقط نہیں ہوا، پھر بھی یہ واجب موجود ہے، اور اتنی رقم کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس واسطے بہت سارے مسائل جن کو
ان دنوں میں سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو ہر مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے کہ چونکہ ہمارا یہ دن ہے، ہمارے لیے ہے، آقا علیہ السلام نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، تو اس واسطے ہمیں اس کی تیاری کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے جو سارے امور ہیں جو اللہ رب العزت جل وعلا کی طرف سے خصوصی انعامات ہونے والے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے ان شرائط کے ساتھ قربانی کا کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت جل وعلا صحیح معنوں میں یہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت جل وعلا خیر و عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔